قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره إلى القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحضر مما خوفه به المؤمن من إرسال الخصبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ احیط بثمرہ، اللہ نے اس کا جو بھی مال تھا تباہ کر دیا۔ اب ثمر کا معنی جو ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کو پھل دیا تھا۔ تو بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ باغات جو اللہ نے اس کو دیے ان کا پھل جو ہے وہ بڑا کامل مکمل، اور اس میں کوئی لم یظلم منہ شیئا، کوئی چیز کم نہیں ہوتی تھی بلکہ پورا فصل تیار ہوتا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ثمر کا معنی صرف پھل نہیں ہوتا، بلکہ ثمر کے معنی کے اندر جہاں باغات کا پھل مراد ہے وہاں باقی مال بھی مراد ہے۔ ہر چیز کا جو ہے ایک پھل ہے۔ مثلا آپ ایک کپڑے کی مل لگاتے ہیں تو اس سے جو کپڑا بنتا ہے وہ اس کا پھل ہے۔ آپ لوہے کی مل لگاتے ہیں تو لوہے کی چیزیں بنتی ہیں گویا وہ اس کا پھل ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ لفظ ثمر جو ہے وہ عام ہے، صرف اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ثمر سے مراد یہ لیں کہ صرف باغ کا پھل، بلکہ اللہ نے اس کو باغات بھی دیے تھے، اور باغات کے علاوہ اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، جماعت بھی دی تھی۔ تو ساری نعمتیں جو ہیں وہ لفظ ثمر میں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وارزقہم من الثمرات، کہ یا اللہ میری اولاد کو ثمرات سے پھل رزق عطا فرمانا۔ تو فرماتے ہیں وہاں بھی لفظ ثمرات عام ہے، ورنہ کیونکہ بعض علماء نے تو فرمایا یہ اشارہ تھا کہ پھل جو ہے آدمی لذت کے لیے کھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے پاس کھانا ہو، بڑی بڑی ڈشز ہوں تو پھل بعد میں آتا ہے، تو اس سے پیٹ بھرنا مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ لذت ہے۔ اسی لیے عربی میں فاقہ ما یتفقہ بھی، یعنی ما یتلذذ بھی، جس سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے، اسی لیے اس کو فاقہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے تو یہ اشارہ کیا کہ سیدنا ابراہیم کی دعا میں ایک لطیف اشارہ تھا کہ یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو مانا یہ تھا کہ باقی ملے گا تو پھل تو بعد میں ہی ملے گا، تو مانا یہ تھا کہ اسی میں سب چیزیں آ گئی۔
لیکن ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اس وقت اور چیز تھی نہیں، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ نے سیدنا اسماعیل کی بیوی سے پوچھا کہ کیا گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ واللہ ہم اور ماں زمزم کہ حضرت اسماعیل جاتے ہیں شکار کھیلتے ہیں، کو پرندے شرندے مل گئے تو گوشت پکا لیا، زمزم پی لیا، تو اللہ بارک لہم فی مائہم و لحمہم۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس وقت حب ہوتی یا گندم ہوتی تو حضرت ابراہیم ان کے لیے وہ بھی دعا فرماتی، لیکن چونکہ اس وقت وہ چیز تھی نہیں تو اس لیے آپ نے وہ دعا مانگی۔ تو اسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھل بھی تو نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو چھوڑا ہے تو اسکن تو ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں زراعت ہی نہیں تھی، جس میں کھیتی نہیں، کچھ نہیں، پھل کہاں سے آ جائے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جامع دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کا رزق عطا فرمائے، ہر چیز کا پھل عطا فرمائے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ثمرات کل شجرۃ کہ ہم ہر درخت کا پھل لائیں گے، فرمایا ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں سب چیزیں داخل ہیں کہ اب آپ دیکھیں گے الحمدللہ اس ملک میں پھل کی قسمیں بھی دیکھیں کہ ابھی اپنے ملکوں میں آم نہیں پہنچا لیکن یہاں آم پہنچ گیا، یعنی جن ملکوں میں آم ہوتا ہے ابھی وہاں نہیں اترا اچھی طرح، لیکن اس ملک میں آم آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ وہ پھل جو ملکوں میں پیدا ہوتا ہے جب ان کو نہ ملے یہاں مل جاتا ہے، یہ اللہ کی شان۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جو ہے یہاں بھیجا، کپڑا دیکھیں، لباس دیکھیں، الیکٹرانک دیکھیں، اور ضروریات زندگی دیکھیں، ساری دنیا میں بنتی ہیں اور یہاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی اس کے بعد بہت مال، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب آ گیا اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب نے اس کا جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب تباہ کر دیا۔ اب لگا جناب ہاتھوں پہ ہاتھ ملنے کے لیے، یہ اصول ہوتا ہے نا کہ جب آدمی کا کچھ نہ رہے تو پھر آدمی ہاتھ ملتا ہے، ہائے یار کچھ نہیں رہا، ہائے سب ختم ہو گیا۔ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب وہ اس بات کو رو رہا تھا کہ وہ نفع تو کیا ملے گا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو میں نے خرچ کر کے لگا وہ بھی کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی خرچ کرتا ہے تو نفع کی امید رکھتا ہے کہ بھی ہم نے باغ لگایا ہے تو انشاءاللہ ہمیں نفع ملے، تو جب باغ ہی نہ رہے، آدمی کھیتی لگاتا ہے کہ جب گندم آئے گی تو مجھے نفع ملے گی، جب کھیتی نہ رہے، اس لیے وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ ان چیزوں میں جو اس نے خرچ کیا تھا اب اسی پر ہاتھ مر رہا ہے کہ ہے وہ بھی گیا، نفع تو نفع، اصل بھی برباد ہو گیا اور ہر چیز جو ہے برباد ہو گئی۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی تو بھی سمجھی ہے بھی اموالی ہی وہ شماری ہی، اس کے تمام مال یا پھل علی القول الاخر، چونکہ دو قول سے کیا تو ثمر سے مراد ہر قسم کا مال ہے، یا ثمر سے مراد اس کے باغات کا پھل ہے۔ پھل مقصود کہتا ہے خلاصہ کیا نکلا کہ انہوا کبھاد الکافر، کہ اس کافر کے ساتھ وہ ہو گیا جس سے اس کو اس کے دوست نے ڈرایا تھا، وہ مومن دوست نے جو ڈرایا تھا کہ بدبخت تم اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ وہ عذاب آ گیا، من ارسال العثمان علی جنت التي اقتفى بها والحط عن الله عز وجل، اللہ نے اس کے باغوں پہ عذاب بھیجا، وہ باغ جن کی وجہ سے وہ خدا کو بھی بھولا ہوا تھا، ایسا عذاب آیا کہ اصل باغ بھی ختم ہو گئے۔ اب حسبانا من السماء، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عذابا من السماء، آسمان سے اللہ نے عذاب دیا، اور بعض علماء فرماتی ہیں حسبانا من السماء، اللہ نے آسمانوں سے ایسا بارش بھیجی، ایسا پانی بھیجا کہ اس نے جڑوں سے ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینک دیا، کیونکہ پانی آسمانوں میں بھی ہے، بادلوں میں بھی ہے، زمینوں میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ نے پانی رکھا۔ اس لیے قرآن فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے پانی کے دروازے کھول،
اور زمینوں کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو، تو پانی ملے اور قوم نوح جو تھی وہ غرق ہو گئی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حسبان کا معنی یہ ہے کہ مطر عظیم، ایک ایسی بارش کہ جو درختوں کو جڑوں سے نکال کے باہر پھینک دے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب یہاں بارشیں آتی ہیں، پہاڑوں سے پانی گرتے ہیں، سیلیں آتی ہیں، تو مکان اور گاڑیاں اور درخت اور سب کو اکھاڑ کے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی کتنا پانی کے اندر قوت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات دیکھو تو پانی سڑک پہ بڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنی طاقت اور تیزی ہوتی ہے اس میں کہ بڑی بڑی لوڈڈ گاڑیاں جو ہیں ان کو بھی الٹ کے مارتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان پہ ایک ایسا عذاب بھیجا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا قَالَ كَفَّيْهِ مُتَأَسِّفًا مُتَلَهَّفًا عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي يَذْهَبُ عَلَيْهَا۔ حضرت قتادہ فرماتے یقلب کفیہ، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتا تھا افسوس میں، اس دکھ میں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کا سب کچھ برباد ہو جائے تو آدمی ہاتھوں پہ ہاتھ مارتا ہے، کچھ بھی نہیں آیا، سب کچھ اجڑ گیا بھائی۔ تو اب جناب وہ مار رہا ہے کہ ہائے میرا کیا ہوا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اب کہتا ہے کہ ہائے کاش میں نے شرک نہ کیا ہو۔ وہ مومن بھائی نے جو ڈرایا تھا نا، اب دماغ میں آ گیا کہ عذاب تو مجھے شرک کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ جو میں نے شرک کیا، جو میں نے کفر کیا اس کا۔ لیکن یاد رکھیں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس کو تو اپنے مال پر دکھ آ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہائے میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن اس کے بعد کیا اس نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد اس کو اس ندامت کے بعد توبہ کی توفیق ہوئی، تو اس پہ قرآن پاک نے روئی روشنی نہیں ڈالی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں محض اتنا کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا کہ ہائے ہم نے شرک نہ کیا ہوتا، توبہ کرو، مسلمان بنو، توحید کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ صرف احساس کر لینے سے تو آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھو نا جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کشتی میں سوار تھا، مکے کے بڑے بڑے لوگ بھی سوار تھے، اور کشتی جو ہے طوفان میں گر گئی۔ اب جب کشتی ڈوبنے لگی تو سب کہنے لگے یا اللہ یا اللہ یا رب محمد، اللہ تو نجات۔ حضرت اکرمہ کرواتے ہیں کہ اسلام تو اس وقت سے میرے دل میں آ گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ جب ڈوبنے لگتے ہو تو پھر خدا کو پکارتے ہو، اور جب باہر آ جاتے ہو تو بتوں کو پکارتے، یہ کوئی منطق تو نہ ہوئی۔ تو پھر خدا تو وہی ہے نا جو ڈوبتے کو بچائے، خدا تو وہی ہے جو مشکل میں کام آئے۔ تو تم کشتیوں میں جب ڈوبتے ہو تو پھر تو یا اللہ اور یا اللہ اور یا اللہ، اور جب باہر آ جاتے ہو پھر جناب کبھی لات ہے، کبھی حبل ہے، کبھی عزا ہے، کبھی منات ہے۔ لیکن اکرمہ اس وقت دل میں تو آ گیا، لیکن مسلمان تو نہیں ہوئے۔ مسلمان تب ہوئے جب آگے حضور کے ہاتھ سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے اللہ کی اور حضور پاک کی سیرت پہ ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جائے۔ حالانکہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، کردار پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ، دیانت پہ، امانت پہ، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ اب وہ یہ مانتے تھے کہ حضور ایک عظیم انسان، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک اقرار شہادتین نہ ہو کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حالانکہ تعریفیں تو بڑی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تلسی داس جو ہے وہ ایک ہندو ہے، اس نے ایک وہ اللہ کا بندہ کچھ حساب بڑا ماہر تھا، لوگ ہوتے ہیں نا حساب کتاب میں بڑے ماہر ہوتے ہیں،
جیسے موجودہ دور میں ڈاکٹر راشد خلیفہ ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور کمپیوٹر اور ریاضیات کا ماشاءاللہ بادشاہ ہے۔ اس نے اب اللہ کے قرآن کو ریاضیات اور کمپیوٹر کے حساب سے سمجھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ علیہا تسعۃ عشر، کہ جہنم پہ اللہ نے 19 فرشتے رکھے ہیں، تو دیکھا میرے دماغ میں ایک بات پھرنے لگ گئی کہ بھائی آخر یہ 19 کیوں ہیں؟ اللہ چاہتے 20 بھی رکھ لیتے، 100 رکھ لیتے، ایک فرشتے کا فرشتہ ہے نا، وہ بندہ تھوڑا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، تو ملک تو ایک بھی کافی ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ادنی سے حصے میں پوری قوم لوط کی بستیاں اٹھا کے آسمان پہ لے گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں حسابیات کا آدمی تھا، ریاضیات کا آدمی تھا، کمپیوٹر کا آدمی تھا، میرے دماغ میں یہ کیڑا پڑ گیا کہ بھئی یہ 19 کا عدد جو ہے اس میں کوئی راز ہے سارا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے محنت کی تو میں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، تو اس کے حروف جو ہیں وہ 19 بنتے ہیں۔ تو اور میرے دعوے کو تقویت ملی کہ کوئی بات تو ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو اس میں اللہ، اس میں ذات آیا ہے، بسم اللہ، پتہ یہ نا اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے کہا کہ میں نے دیکھا پورے قرآن میں کہ اللہ کا لفظ کتنے دفعہ ہے، تو 2698 مرتبہ اللہ کا لفظ آیا ہے پورے قرآن میں۔ تو اس کو 19 ضرب 142 دو تو 2698 ملتا ہے۔ پھر بھی 19 کے دائرے میں گھوم رہی ہے نا بات۔ الرحمن پورے قرآن میں 57 دفعہ آیا، یعنی 55 57 دفعہ ہے۔ میں نے کہا تو 19 ضرب 3 57، تو اسی 19 کے دائرے میں بات گھوم رہی۔ تو اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ قرآن میں سورت قاف میں قاف جو ہے وہ 57 دفعہ آیا ہے، 19 ضرب 3 57۔ سورت نون میں نون 132 دفعہ آیا ہے، 19 ضرب 6 132۔ یہ بھی 19 کے دائرے میں ہر چیز آ رہی ہے۔ حضور میں جو پہلی آیت اتری ہے اس میں 19 آیات پہلی بار، اور اس سے لے کر قرآن کے ختم تک 19 صورتیں ہیں۔ اس نے ایسی کوئی 50 مثالیں قرآن سے پیدا کی۔ اس نے کہا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس زمانے میں قرآن اترا ہے تو کمپیوٹر یا ریاضیات کا تو کوئی نام نہیں تھا نا۔ اب 1425 سال بعد اگر کمپیوٹر آ گیا، اس کے ذریعے جب ہم نے دیکھا تو قرآن پھر بھی معجزہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام جو ہے وہ ہر لحاظ سے معجزہ ہے۔ جتنا دنیا میں علوم پیدا ہوتے جائیں گے اور جتنا اس پہ تحقیقات ہوتی چلی جائیں گی، اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ایسے نہیں آتا کہ آپ کسی بات کی تعریف کر دیں۔ تو تلسی داس جو ہے نا جی بدبخت، اس نے ہندو ہے، اس نے ایک عجیب حساب نکالا، لیکن یاد رکھو ان حسابات پر ہمارا کوئی ایمان نہیں، یہ تو ہم ایسے ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ کے قرآن پہ ہے اور جو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں ایک اعجاز کے لیے اور اعجاب کے طور پہ کہ جب کوئی چیز عجیب سامنے آتی ہے تو آدمی اس کو ذکر کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کا رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے قرآن کی طرف ہو۔
اس نے جناب ابجد کے حساب سے ایک حساب نکالا. اس نے کہا حضور کا نام ہے محمد. اس نے کہا اس کے حروف نکالو، عدد نکالو تو بنتے ہیں تقریباً 99، یعنی اتنے 92. اس نے کہا دنیا کی کوئی چیز لے لو اور میرے اس حساب سے حساب کرو تو ہر چیز سے عدد 92 کا نکل آئے گا. یعنی دنیا کی کوئی چیز، مثلا کتاب، تو کہتے ہیں کتاب کے حرف کٹے کرو، کاف تا الف با، اس کے ابجد نکال کے جمع کرو، اس طرح ضرب دو، اس طرح تقسیم کرو، عدد نکلے گا اندر سے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا. تو کہتا ہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ گویا اگر اللہ اپنے نبی کو پیدا نہ فرماتے تو یہ عالم ہی پیدا نہ فرماتے، کہ ہر عالم میں اللہ کے نبی کا ایک نام موجود ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے نام کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہے وہاں تیرا نام. تو اس نے اس انداز میں سے ہوتا تھا کہ مسلمان نہیں ہوا تو اس تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ تعریف تو بڑے لوگ کرتے رہے نا، تعریف تو ابھی طالب نے تھوڑی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یقین کریں کہ جو حضور کا نکاح ہوا ہے نا بی بی خدیجہ سے، اور جو خطبہ ابھی طالب نے پڑھا ہے، یقین کریں میں دعوے سے کہتا ہوں میرے جیسا مولوی تو سمجھ ہی نہیں سکتا، عام مولوی بھی اس جیسے خطبے کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو ابھی طالب نے حضور کی شان میں خطبہ پڑھا. کافر مسلمان نہیں ہوئے، یہ اللہ کی مرضی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ. اب جناب ساری حدیثوں میں آپ دیکھ لیں اور علماء سے پوچھیں، میرے جیسے طالب علم سے نہیں، بڑے بڑے علماء سے پوچھیں کہ حضور پاک جب سفر فرما رہے تھے، سیدنا ابو بکر ساتھ ہیں، آپ نے ایک خیمے میں جا کے قیام فرمایا. وہاں وہ صاحب خیمہ نہیں تھا، ایک بوڑھی اس کی بیوی موجود تھی. اس نے کہا اہلاً و سہلاً بیٹھے، جہاں واقعہ حضور نے بکری کو ہاتھ لگایا، بکری سے دودھ آیا. اچھا وہ ایک بدو عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، کوئی پڑھی لکھی نہیں، کبھی سکول نہیں ہوئی، بالکل خالصتاً جاہل عورت، جنگل میں خیمے میں بہت صحرا میں رہنے والی، جو ہے شہر کبھی نہیں دیکھا. جب وہ اس کا خامند واپس آیا، اس نے دیکھا برتن دودھ میں بھرے ہوئے ہیں اور کچھ عجیب کیفیت ہے. تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ کوئی یہ دودھ کہاں سے آ گیا، یہ کیا؟ میں گھر میں بکریاں تو میں لے گیا، گھر میں جو بکری ہے وہ بیمار ہے، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ دودھ کون دے گیا تمہیں سہارا میں؟ اس نے کہا بیٹھو تو صحیح، میں تمہیں سنا کہ عجیب قصہ ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا آج میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں. اس نے جو حلیہ بیان کیا ہے نا حضور پاک کا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی بیان کر. اس نے جو تصویر کھینچی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر میں دو آدمی آئے تھے اور ان میں ان کا حضور کے بال کیسے تھے، آپ کی پہچانی کیسے تھی، آپ کی آنکھیں مبارک کیسے تھی، چہرہ مبارک کیسے تھا، قد مبارک کیسے تھا، دانت مبارک کیسے تھے، تکلم کیسے تھا، عروج کیسے تھا، قیام کیسے تھا، ایسی تصویر کیسی ہے کہ اس بدو نے بھی جب سنا نا تو کہنے لگا بات سنو، یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے محمد رسول اللہ، وہ جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی ایسا نقشہ کیا. تو حالانکہ اس وقت کو بھی انہوں نے بھی کوئی کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو حضور کا پتہ ہی نہیں ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو کہ کوئی صرف تعریف کر دے قرآن کی، یا کوئی تعریف کر دے سرکار دو عالم کی، کوئی تعریف کر دے صحابہ کی، اس سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ دل میں تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا یہ کہنا کہ ہائے میں شرک نہ کرتا، یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ اس کو تو اپنا مال کا نقصان کھا رہا ہے نا کہ میرا باغ کیا، میں شرک نہ کرتا تو شاید باغ بچ جاتا. تو اس کو تو یہ باغ کی وجہ سے غم لگا ہوا ہے نا، مال کی وجہ سے غم لگا ہوا ہے.
نہ کہ اس کو کسی اور وجہ سے دکھ لگا ہوا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ پھر مسلمان بھی ہوا یا مسلمان نہیں ہوا. البتہ اس نے یہ کہا ضرور کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا تو دنیا میں بھی عذاب نہ آتا، اور اگر آتا تو مسلمان جیسے کہتے ہیں مجھے آگے مل جاتا. اب دنیا میں بھی عذاب آگے برباد ہو گیا اور آگے کی بھی امید نہیں، تو دونوں تباہ ہو گئے. اس لیے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. اصل تو فئہ کہتے ہیں جماعت. اے عشیرۃ او بلد کما افتخر بهم واستعزا، جیسے کہ اس نے افتخار کیا تھا کہ انا اکثر من کمال واعز نفرا. اللہ نے فرمایا اب کوئی کام نہ آیا، نہ اولادیں کام آئی، نہ کوئی جماعت کام آئی کہ اللہ کے عذاب سے بچا لے. وہ فخر کر رہا تھا میرا مال اور میری جماعت. کہاں گئی وہ مال، کہاں گئی اولاد، اور کہاں گئی وہ جماعت. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اصل مدد تو اللہ سے کی ہے نا، باقی تو سب جھوٹ ہے، کون مدد کر سکتا ہے. ایک طرف القرآن وہاں ہونا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ، یعنی اس مقام پہ کوئی نہیں جو اس کی مدد کرتا. النبی عذاب اللہ فلا منقذہ منہ، اس کو کوئی اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا بھی نہیں تھا، بچانے والا بھی نہیں تھا. اور اب آگے بڑھتے ہیں الولایۃ للہ الحق. یاد رکھیں دو قراتیں ہو گئی. وما كان منتصرا هنالك الولایۃ للہ الحق. تو بعد میں یہ کیوں پڑا ہے، اور بعد میں فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اور بعض اس طرح وقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں هُنَالِكَ مختلف بھی قرات الولایت، اور ولایت میں بھی قرات کا اختصار ہے. بعض فرماتے ہیں مِنْهُمْ مَنْ فَتَحَ الْبَابَ مِنَ الْوَلَایَةِ، کہ ولایت بھی ہوتی ہے ولایت بھی ہوتی ہے. تو اگر زبر ہے تو منم وَبَالَاتُ لِلَّهِ اَيْ هُنَالِكَ الْوَاسِمُونَ كَوْشِ اللَّهِ وِلَا مُوَالَاتِ وَالْخُضُورُ إِذَا وَقَعَ الْعَذَابُ، کہ ہم اس جگہ پر مومن ہو یا کافر سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی موالات ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں جب عذاب آتا ہے. کہ جب عذاب آئے مومن ہو یا کافر پھر سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، پھر سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے. کیونکہ آگے پیچھے تو بھول جاتا ہے نا، لیکن جب تکلیف ہو نا پھر اللہ بڑا یاد آتا ہے. اور یہی حال آپ لوگوں کا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. جیسے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، سبحان اللہ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کرتی ہے. اللہ نے قرآن میں منظر کھینچا ہے. آپ ذرا تصور کریں، ہمارے بالکل سامنے ہے. قرآن جو ہے نا ہمیں اس لیے نہیں آیا ہے کہ بس پڑھو اور چومو اور رکھ لو. قرآن کو جب آپ غور کریں گے تو اس میں جب آپ ڈوب جائیں گے، جب قرآن کو آپ غور سے تدبر سے تفکر سے فکر سے اور یعنی بصیرت و بصارت سے دیکھ. اس لیے اللہ نے فرمایا فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالے لگے. تو جب تک دل کی کھڑکی نہ کھلے اور دل کی آنکھیں روشن نہ ہوں قرآن سمجھ نہیں آئے. اب دیکھیں گے بالکل وہی منظر ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندے پہ انسان پہ انعام کرتے ہیں، مال دیا، دولت دی، صحت دی، قوت دی، طاقت دی، اقتدار دیا، اب پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں خدا، رسول، نماز، روزہ.
دیکھتا ہی نہیں ہے، پیٹتے کہ وہ رخ پھیر کے چلا جاتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب ہمارا عذاب اس کو پکڑ لیتا ہے، بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اللہ فرماتے ہیں بڑی چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، لمبی نہیں چوڑی، بچھ جا رہا ہے بچھتا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اور جب اللہ وہ نعمتیں دے دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ یہی وہ منظر تھا جس نے حضرت اکرمہ کے دل میں اسلام ڈالا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی موجوں میں گھری، اب خدا یاد، اب جناب سارے لات عزا منات سارے بھول گئے، ہر چیز ختم، اب اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہے ہیں۔ اور جب کشتی نکل آئے کشتی سے اور کنارے پہ آ گیا تو جا کے بتوں پہ نظر نیاز چڑھا رہے ہیں، جو ہماری بڑی مہربانی بچا دی، خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جب باہر آئیں تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اسلام اس وقت نصیب ہوا جب حضرت آقا انعامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ کھڑا ہے، جب مال تباہ ہو گیا نا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب ہاتھ مل رہے ہیں، اب ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، اب جناب چیخ رہا ہے کہ ہائے اصل بھی گیا، جو میں نے خرچ کیا تھا وہ بھی برباد ہو، جو میں نے لگایا تھا، ہائے میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فخر کرتا تھا نا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، فرمایا ولم تکن له فئة ينصرونه من دون اللہ، اب کوئی جماعت نہیں جو اللہ کے سوا مدد کر سکے، کہاں؟ اس لیے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا مقابلے پہ، اس نے بھی فخر کیا، کہتے کہ کیا بات ہے، تو موسیٰ علیہ السلام میرا مقابلہ کرے، جو صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ، یہ دیکھو میرے محلات کے نیچے دریا نہریں بہ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فرعون جن نہروں پہ تم ناز کر رہے ہو اسی میں تمہیں غرق کروں گا۔ تم ناز کر رہے ہو نا میری نہریں میرے دریا، اسی دریا میں تمہیں غرق کروں گا، اسی میں تمہارا جنازہ نکلے گا، اسی میں تمہاری عبرت کا انجام ہوگا جن پہ تم فخر کر رہے ہو۔ اور جس موسیٰ علیہ السلام کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے ہو اس کو دیکھو میں کیسے غالب کرتا ہوں۔ اللہ نے اسی فرعون کو پھر اسی میں غرق کیا۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 4 عناصر سے بنایا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا جی، اس میں مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، اور مٹی ہوا آگ، یہ 4 چیزیں جو ہیں اللہ نے 4 عناصر جو ہیں آ گئے ہیں اس میں۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں تو انہی 4 عناصر کو عذاب کا ذریعہ بنا کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی، جب اللہ برباد کرنے پہ آئے تو قوم لوط پہ کیا برسایا گیا؟ مٹی کے پتھر بنا کے برسائے گئے نا، کہ بھی زمین کو الٹ دیا، وجعلنا علیہا سافلا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور جہنم کی آگ میں پکائے ہوئے مٹی کے روڑے بم مارے گئے تو مٹی سے اللہ نے تباہ کر دیا۔ اچھا پانی کے بغیر بندہ نہیں ہے، پانی بقائے انسان کے لیے ضروری ہے، اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا۔ ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی، ریحًا صرصرًا، ایسی ہوا بھیجی، توبہ توبہ توبہ، تباہ و برباد۔ یعنی ہر وہ چیز جو بقائے انسان کا سبب تھی اللہ نے اسی کو ہلاک انسانیت کا سبب بنا دیا۔ وہ قادر ہے یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جب چاہے فرائض وقت کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ظالم
آج جتنا اسلام کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، آج جتنا اسلام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ ایک ہو کے اپنی طاقتیں آزما رہا ہے، لیکن ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی قریب آ رہا ہے اور ان کی ہلاکت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، ایک خاص ٹمپریچر پہ جب تک وہ نہ پہنچے، ایک خاص مقام تک نہ پہنچے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول۔ جب وہ حدود سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ سچ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مستحق ہو گئے عذاب۔ اب دیکھو نا قوم لوط ہے کتنا گناہوں میں بڑھ گئی کہ ایسا گناہ انہوں نے، یعنی وہ موجد گناہ ہے بدبخت۔ قوم لوط جو ہے نعوذ باللہ، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ بھئی اس نے بجلی بنائی، بعض لوگ ہوتے ہیں جی اس نے کمپیوٹر بنایا، بعض لوگ ہیں جی سافٹ ویئر بنایا، بعض لوگ ہیں جی اس نے بیٹری پیدا کی، بعض لوگ ہیں جی اس نے دوربین بنائی، بعض لوگ ہیں جی اس نے گھڑی بنائی۔ تو یہ ایسی بدبخت قوم ہے، یہ گناہوں کی موجد ہے بدبخت۔ اور اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ پیغمبر نے کہا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ اے بدبختو تم نے ایسا فعل کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ آج سے پہلے انسان اور جنوں کے دماغ میں بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا کوئی گندا گناہ ہے کہ دنیا کا کتا بھی کتے سے بدفعلی نہیں کرتا۔ کتا نر جو ہے مادہ سے تو کرتا ہے، کبھی کتے کو کتے سے بدفعلی کرتے دیکھا ہے؟ گدھے کو گدھا سے دیکھا ہے؟ یہ بندہ ہے جب گر جاتا ہے نا پھر یہ کتے سے بھی نیچے گر جاتا ہے، پھر یہ اسفل سافلین نیچے آ جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ اگر یہ ترقی کرنے پہ آئے تو معراج انسانیت پہ پہنچ جائے، اور گرنے پہ آئے تو شیطان سے بھی نیچے گر۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان میرے خیال میں آج کل تو شیطان ویسے ہی چھٹی پہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہماری ضرورت کیا ہے، یہ اتنا آگے چلے گئے ہیں تو یہ مجھے سبق سکھا دے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کو بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ تو خود اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ یہ تو شیطان کو سبق پڑھیں، شیطان ان کو گمراہ کر رہے نہیں۔ اور میرے خیال میں صبح آگے پوچھتا ہوگا کہ سر کیا آرڈر ہے آج کا، آج کیا کیا کام کرنے ہیں ہم نے۔ تو اس لیے اندازہ کریں کہ انہوں نے ایسا فعل کیا تھا کہ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ پہلے کبھی یہ فعل تصور ہی نہیں کیا۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کھلا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بدبخت کیا کرتے تھے کہ انکم تاتون فی نادیکم المنکر، مجالس میں دوستوں کے سامنے بدفعلی کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ کے ہاں بھی ہوئی ایسا ایسا قوم لوط کا کام آ رہا ہے نا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، اللہ نے پھر فرشتے بھیجے، عذاب ہی بھیج دیتے، بات ختم۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے آئے، مہمان بن گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب گھبرا گیا پیغمبر کے مہمانوں کو کہوں گے نہ آؤ تو یہ بھی تو شان کرم کے خلاف ہے، اور مہمانوں کو کہوں کہ آئیے جناب تو یہ بھی ڈر ہے قوم ابھی آ جائے گی۔ اچھا، اور مہمان بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہے نا۔ اللہ عذاب نہیں دے رہے جب تک کہ اس ٹمپریچر کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ بالکل خوبصورت شکل لڑکوں کی شکل میں آئے جناب، قوم کو پتہ لگا، قوم تو جناب پاگلوں کی طرح بھاگتی آئی، وہ تو تھے ہی ایسے۔ تو آگے حضرت لوط کے گھر کو گھیرا ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ جی مہمان ہمارے حوالے کریں، انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو،
مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے مہمان ہیں۔ مہمانوں کو تو کوئی دنیا کا دشمن بھی نہیں چھیڑتا۔ اب جائیں نا آپ یہ پٹھانوں میں، بلوچوں میں، ان کے قبائل کی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن مہمان کو کچھ نہیں کہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ آپ جس کے مہمان ہیں اس کے دشمن کے گھر چلے گئے، آپ بھول گئے۔ پہاڑوں کے راستے ہوتے ہیں، صحرا کے راستے ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، بھول کے آپ اس کے دشمن کے گھر چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ جناب کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مہمان ہیں لیکن فلاں خان کے مہمان ہیں۔ میں نے کہا یار ہماری تو دشمنی ہے ان سے، لیکن تم ہمارے گھر آ گئے، پھر بیٹھو، کھانا کھاؤ، چائے وائے پیو، پھر ہم آپ کو پہنچاتے ہیں۔ وہ کھانا بھی کھلائے گا، عزت کرے گا، احترام کے ساتھ پہنچائے گا، اور پھر اس کی گھر کی سرحد پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا کہ تمہارے خان کا گھر وہ ہے آگے، میں ہماری دشمنی ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، اب آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے دشمن کے مہمان ہیں، مہمان تو ہیں نا ہمارے علاقے میں آئے۔ تو اب وہ حضرت لوط علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں، بدبختو ہؤلاء ضیفی، میرے مہمان ہیں، شرم کرو۔ انہوں نے کہا جناب کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ مہمان نہ لایا کرو گھر میں؟ آپ کو تو پتا ہے نا ہماری عادات کا، ہماری مجبوریوں کا، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں کہا بدبختو شرم کرو، تمہارے گھر میں بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، میری بیٹیاں، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تو تم انسان کو اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو جا کے اپنے اس سے فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں کہ مالانا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیوں سے غرض ہی نہیں، ہم تو لڑکیوں کو دیکھتے ہی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے۔ اب حضرت لوط گھبرائے کہ یا اللہ میں کس امتحان میں آ گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ ہے گناہ کی انتہا کہ نبی کو بھی اللہ گواہ بنا رہے ہیں کہ اپنی قوم پہ گواہ بن جاؤ، تیرے دروازے پہ خود کھڑے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ غم و اندو آیا تو فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام مت گھبرائیں، ہم لڑکے وڑکے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں اس بستی سے، اور اس بستی کے لیے اب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، آپ کہتے ہیں نا کہ جی کافر یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے اور کچھ نہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ جب اس مقام پہ ان کے کفر کے اور ظلم کی انتہا ہوگی پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہماری نظریں محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا فکر محدود ہے۔ وہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کب پکڑنا ہے، ورنہ 13 سال تک حضور پاک کو اور حضور کے صحابہ کو مکے میں ستایا گیا، یعنی اس سے بڑا ظلم ہے کہ انگاروں پہ لٹایا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا اور ٹانگوں میں رسے ڈال کے 2 حصوں میں چیر ڈالا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں صبرن صبرن یا آل یاسر، صبر صبر، آئے گا وقت۔ پھر ایمان سے کہیں آیا وقت، اللہ نے حضور کو غالب فرمایا کہ نہیں؟ تو اس لیے ہر چیز کی ایک انتہا ہے۔ اب جناب افسوس کر رہا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، لیکن اب افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہا ہے وہ تمہارے مددگار ہو جن پہ تم فخر کرتے تھے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، اس وقت اگر کہے تو کیا فائدہ ہوگا ایمان کا؟ جیسے فرعون نے حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔
جب غوطہ لگا نا فرعون کو، وہ ہوا شوا تو ساری نکل گئی نا جی، ایک ہی غوطے میں حضرت ٹھیک ہو گئے۔ وہ خدائی کے دعوے، وہ اکڑ، وہ پھکڑ، وہ فرعونیت، وہ تکبر، وہ سارا ایک غوطہ لگا، صرف ایک۔ اور اس کے بعد فوراً چیخ پڑا کہ میں اس وحدہ لا شریک پہ، اس معبود پہ ایمان لاتا ہوں جس کو بنو اسرائیل مانتے ہیں۔ فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اچھا اب تمہیں ایمان یاد آیا ہے، اب تمہیں توحید یاد آئی ہے، اس سے پہلے تو تم بڑے فساد کرنے والوں میں تھے۔ اچھا یہ ہے ولایت للہ۔ دوسری قرات کیا ہے؟ ہنالک الولایت للہ الحق۔ ولایا ولایہ دونوں قراتیں ہیں۔ ومنهم من کسر ولایت ہنالک الحکم للہ الحق، کہ اب اللہ سچے کا حکم ہے اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ ثم منهم من رفع الحق على نونات الولایت، اور بعض علماء نے پڑھا ہے، بعض قرآن نے پڑھا ہنالک للہ الولایت للہ الحق۔ انہوں نے حق کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اگر رفع کے ساتھ پڑھا ہے تو صفت بنے گی ولایہ کی، اور بعض نے پڑھا ہے کہ نہیں جر کے ساتھ پڑھا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ تو اس میں بھی دو قراتیں ہیں، مفسرین رحمۃ اللہ علیہ قرآن نے پڑھا ہے۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ تعالی الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ ومن الخوفة قولنا لله الجل، بعد یومئذ الحق للرحمن، بعد حق جر کے ساتھ پڑھا ہے كقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ بدبخت اصل بدلہ اور اصل ثواب جزا تو اسی کی ہے جس کو رب دیتا ہے، بندے کیا دے سکتے۔ اس لیے فرماتی هو خیر ثوابا وخیر عقبا، ای جزا عقباً الاعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير۔ جو اعمال اللہ کے لیے کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اسی کا بدلہ بہتر ملتا ہے، اسی کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ جو دنیا کے لیے کیا جائے اس کا تو حال پھر یہی ہوتا ہے نا جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ میں نے حرم شریف میں اپنے دوست کو کہا کہ میں اللہ کے گھر کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں آپ کا کیا معنی ہے اللہ کے گھر کھڑا ہوں، سعودی میں نہیں کھڑا ہوں، کیا مطلب مجھے نہیں پتا بھی آپ نے کیا لکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین جو فوت ہو گئے ہیں، اس لیے یاد رکھو کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عبادات مالی ہوں یا عبادات بدنی ہوں، یا آدمی والدین کے لیے حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یا ان کے لیے خیرات کرتا ہے، یا ان کو ایصال ثواب قرآن پاک پڑھ کے پہنچاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ اللہ حج کا ثواب دیں گے، عمرے کا ثواب دیں گے، اور کرنے والے کو بھی حج کا ثواب دیں گے۔ جو آدمی حج بدل کرے گا، حتیٰ کہ اپنے والدین کے لیے کرے گا، تو بعض روایات میں ہے کہ 10 حجوں کا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے، بالکل اللہ ان کو خبر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلا دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جیسے بندہ اپنے دوستوں کے تحفے کا انتظار کرتا ہے اور تحفہ ملے تو خوش ہوتا ہے، ایسے ان کے والدین کو جب ثواب ملتا ہے، جب رحمت ہوتی ہے، جب ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے بہرحال اللہ ان کو خبر دیتے ہیں۔ کہتے تھے کہ وہ جگہ کہاں ہے کہ جہاں کڑوا کنواں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ یہ روایات آتی ہیں جعرانہ کے بارے میں کہ جنگ حنین کے موقع پر، جس کو آج کل آپ کہتے ہیں نا بڑا عمرہ، اصل مقام ہے اس کا نام ہے جعرانہ۔
تو وہاں جو کنواں کھودا گیا تو وہ کڑوا تھا، تو حضور پاک نے ڈول پانی کا نکالا، اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اللہ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا مومن بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے لباس لاتے ہیں۔ ہاں، فرشتے کفن لاتے ہیں، ایک کفن تو وہ ہے نا جو ہم جسد کو پہناتے ہیں، اور ایک وہ اکفان ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک ان کے ارواح کو لے جاتے ہیں۔ مومن کی ارواح جو ہیں وہ علیین میں، اور کافروں کی جو ہیں وہ سجین میں لے جائی جاتی ہیں۔ تو باقاعدہ فرشتے آتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان۔ تو مومن خوش ہو کے جاتا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ الی آخر الآیات۔ یہ تو بالکل ہوتا ہے، انسان مومن دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو مجھے پہنچاؤ میرے گھر میں، وہ تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے دن حادثہ ہوا جس میں بچیاں بیچاری فوت ہو گئیں۔ دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو زخمی ہیں شفا عطا فرمائے۔ بچیاں بیچاری اسکول جا رہی تھی، آج میں نے اخبار میں پڑھا استانی بھی فوت ہو گئی، اور ڈرائیور بیچارے کی 2 بچیاں فوت ہو گئی، اور بھی بچیاں فوت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ سب کے بچوں کو شفا دے، حیا دے، شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی سے مال لیتا ہوں، اب میں نقد رقم میں ان سے کیش لے رہا ہوں، وہ مجھ سے پرسنٹیج کا معاہدہ کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا پرسنٹ، کیا مطلب ہے؟ دیکھو نا جی کہ ایک کمپنی آپ سے مال لیتی ہے نقد سے، آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے رعایت کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں اس بات کی، جب تک سمجھ نہ آئے میں بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی تو اب اس کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، یا تو نماز کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد۔ بہرحال آپ جناب مکے میں آ گئے ہیں، والد ہے، والدہ ہے، والد صاحب بیمار ہیں، اب میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ان کو چھوڑ کے آئے یہ باتیں وہاں پوچھنی تھی، یہاں آگے پوچھ رہے ہو؟ نہیں، جب آپ وہاں سے آ رہے تھے اس وقت بھی تو والد والدہ تھی، اس وقت بھی تو آپ کی بہن گھر میں موجود تھی۔ اب آ گئے ہو تو محنت کرو، والدین کو راضی کرو، حج بھی کرو، اور کوشش کرو کہ ان کے اخراجات، ان کا علاج، ان کا معالجہ، تاکہ وہ تمہارے محنت سے راضی ہو جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر مجھے 7 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، تمام مسلمان ملکوں سے لوگ عمرے پہ آ رہے ہیں، لیکن نہ کسی کی داڑھی ہے، نہ شریعت کے مطابق لباس ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے، دعا کر سکتے۔ یہی تو دکھ ہے نا میرا بھائی کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، کہ پٹواری نے کھاتے میں لکھا ہے مسلم، بس اس کے علاوہ کوئی ہمارے اسلام پر ہمارا عمل گواہی دے وہ نہیں۔ دعا کریں اور کیا کر سکتے ہیں۔ داڑھی جو ہے سنت الانبیاء ہے، اور اس کا مڈانا یا کٹوانا جو ہے وہ فسق ہے، آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ بہرحال توبہ کرے، اللہ بخش دے، لیکن توبہ کا معنی داڑھی رکھے نہیں صرف توبہ کرتا رہے۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران میں لوگ جو ہے ٹیلی فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، طواف تو ہو جائے گا لیکن ہوگا بے روح طواف۔ طواف تو ہو جائے گا لیکن وہ ثواب کہاں جو خشوع اور خضوع میں ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ کم از کم اللہ کے حرم میں داخل ہوں تو اپنے موبائل بند رکھیں، ان کی کم از کم یہ گھنٹیاں، موسیقی، یہ گانے بجانے کی جو دھنیں ہیں بند رکھیں، ورنہ حرم میں آنے کے ثواب سے زیادہ گناہ کما کے باہر نکلتے ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ میری نمازیں قضا ہیں، وہ پڑھنا سے زیادہ بہتر ہے نفلوں سے، قضا پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ میں اکثر مردے نہلاتا ہوں، اچھی بات ہے، سنت کے مطابق ان کو غسل دیا کرو، یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے بعض مردے ایسے بھی نہلائے جن سے خوشبو آتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تبارک وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے اور بزرگوں کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ بیعت کرتے ہیں، میں خود نہیں بیعت ہوا تو تمہاری کیسے کروں گا؟ میں تو ابھی مرید نہیں بنا تو پیر کیسے بنوں؟ پہلے دعا کرو میں مرید تو بنوں، مجھے تو کوئی کامل نظر مل جائے پھر تمہارے بارے میں غور کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ کوئی اللہ والا ڈھونڈ لو، اس سے تعلق قائم کرو، میرے جیسا کوئی نہ ہو، میں تو خود اس قابل بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی بیعت کی ہے، اور مجھے تو بس ایک دو ایسے ٹکرے تھے زبردستی، وہ میرے والد صاحب کو بھی ایک دفعہ ایسے ہوا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی نہیں کرتے تھے مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا مدینہ منورہ میں، حاجی سلطان تھے مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، میں جب پیدا ہوا تو انہوں نے مجھے کھلایا اور مجھے اٹھایا اور ان کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا، تو بڑا ہی میرے ساتھ محبت کرتے تھے، بڑی پیار کرتے۔ وہ والد صاحب کے ساتھ آئے تھے حج پہ، اور اپنے دور میں بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو آتا، بڑے بڑے ڈاکے مارے، اور اتنا بہادر آدمی تھا کہ 80 بھینسیں چوری کر کے دریا میں ڈالی اور ایک رات میں 80 میل دریا میں تیر کے سفر کیا۔ وہ حج پہ آ گیا والد صاحب کے ساتھ کسی طرح، مدینے میں کہا مجھے بیعت۔ والد صاحب نے کہا کہ جی میں تو بیعت کرتا نہیں، میں تو پیر شیر ہوں نہیں، میں تو مدرس آدمی ہوں، سبق پڑھاؤ کتاب پڑھاؤ السلام علیکم چھٹی، مجھے تو نہیں بیعت شیعت کا پتہ۔ اس نے بڑا اصرار کیا، بڑا زور لگایا، اس نے کہا خدا کے بندے جاؤ کوئی پیر شیر ڈھونڈو، میں تو پیر ہوں نہیں، میں بیعت نہیں کرتا ہوں، اللہ کے بندے کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا، آپ کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے مکے مدینے آیا ہوں، میرا دل آپ سے جڑ گیا ہے، تو کیا فرق کیا پڑتا ہے، کر لیں میری بیعت۔ انہوں نے کہا نہیں کرتا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ریاض الجنت میں بیٹھا تھا تو بیچارہ جٹ آدمی نا، بالکل ان پڑھ آدمی تھا، تو قرآن لے کے آیا اور آ کے میری گود میں رکھ دیا، کرنے لگا اور میرے پاس سفارشی نہیں ہے، اللہ کی کتاب لائے ہو، میری بیعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو والد صاحب نے کہا میں ڈر گیا، میں نے کہا ریاض الجنہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور اللہ کا بندہ قرآن لے کے آ گیا ہے، میں نے کہا بابا بیٹھو کرتا ہوں بھائی۔ تو پھر وہ جناب وہ بندہ اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، ایسا انقلاب آیا نا اس بندے میں کہ ایسی توبہ پھر میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اب ان کے بیٹے سب ماشاءاللہ قاری ہیں، مدرس ہیں، استاد ہیں، اللہ نے رنگ بدل دیا، بالکل پھر سفید داڑھی تھی اور چہرہ ماشاءاللہ، آخری عمر میں بالکل وفات سے قبل ان کے پاس دماغ میں خیال آ گیا میں پاکستان جاتا ہوں۔ ان کے بیٹے جو ہیں قاری ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے قاری ہیں، استاد ہیں، یہاں یونیورسٹی میں بھی استاد ہیں، ہمارے مدرسے کے بڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے پاس ہے، کہنے لگے ابا پریشان کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے پاکستان جانا ہے، بڑھاپا ہے، آخری وقت ہے، خدا جانے آج موت آئے کل موت آئے، اب باپ ہے بوڑھا ہے اس عمر میں، کہتے مجھے بس پاکستان پہنچاؤ میں جاتا ہوں۔ تو آپ کی بات کو نہیں ٹالتا، میں کسی بہانے آپ کے پاس لے آتا ہوں، ذرا آپ اس کو سمجھائیں، کہاں جائے گا؟ اب ہم نہیں جا سکتے، والد صاحب وہاں فوت ہو جائیں، ہمارے لیے مسئلہ، اور پھر اللہ کا حرم چھوڑ کے وہاں کیا کرے گا؟ تو خیر وہ اس کو ملانے کے بہانے لے آئے کہ چلو ابا آپ جا تو رہے نا پاکستان، چلو مکی صاحب کو تو مل لو نا، اپنے پیر کے بیٹے کو تو مل کے جاؤ۔ ہاں تو اس کو تو ضرور ملوں گا۔ میرے پاس جب آیا تو بس مجھے پہلے پتہ تو تھا نا، میں نے پھر اپنی وہ بلوچکی والا میں نہیں ملتا تم سے، ہاں بڑا آگے آج ہی بنا پھرتا، جاؤ بنی حسین کیا ہو گیا؟ میں نے کیا ہو گیا؟ بڑا تم پیر ہے، میرا پیر ہے، میرا پیر ہے، وہ یہاں مکے میں فوت ہوا ہے، تم پیر کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہو؟
اتنا بھی غیرت نہیں ہے تم میں؟ کہتا ہے صحیح نہیں جاتا، بس دعا کر دو نہیں جاتا، اللہ مجھے یہاں موت ہے۔ یہی موت ہوئے الحمدللہ، ہم نے جنازہ پڑھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت کرے۔ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والد صاحب مذاق کرتے تھے اس سے، کہتے یار تو کبھی سلطان الصارقین تھا، اب سلطان العارفین ہو گیا ہے، اب تو اپنے پیر سے بھی آگے نکل گیا۔ تو بہرحال بھائی میں تو پیر شیر ہوں نہیں، کوئی اچھا سا آدمی ڈھونڈ لو، میرے چکر میں نہ رہنا۔ کہتے جی کہ ہمارے مسجد میں امام صاحب ہیں، وہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کا درس دیتے ہیں یا حدیث کا درس دیتے ہیں، جو ہی سلام پھیرتے ہیں درس شروع کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ کچھ لوگوں کی ابھی نماز باقی ہوتی ہے، 1 رکعت 2 رکعت بعد میں آنے والے، تو بہرحال ان کو چاہیے کہ تسبیح کی دیر صبر کر کے پھر درس شروع کریں، لیکن وہ بھی مجبور ہے نا، ان کو پتہ ہے نا تم بھاگ جاتے ہو، بیٹھتے نہیں ہو نا، کرے کیا مولوی بیچارہ؟ مولوی تو دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے نا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی یہی آ رہی ہے اور سلطانی بھی یہی۔ اب وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے، اب وہ صبر کر کے بیٹھا رہے جب تک تم نماز تم جلدی سے انشاءاللہ مسجد نکل جاؤ گے کہ درس نہ سننا پڑے۔